السلام علیکم۔ سیرت النبی کے ٹاپک پر آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے سیرت النبی کے ٹاپک کا۔ اس میں ہم 10 ہجری کے واقعات اور اس کے بعد 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اور خطبہ حجت الوداع، اور اس میں آپ نے آخری اور پہلا اپنا حج مبارک ادا فرمایا، تو اس مناسبت سے ہم حج کے بارے میں بھی کویسچنز پڑھیں گے۔ حج کے بارے میں اس لیے پڑھانا ضروری سمجھا کہ حج کے بارے میں وہ بہت زیادہ کویسچنز پیپر میں کرتا ہے، جبکہ بہت ساری بکس ہیں جو کہ اس ٹاپک کو کور نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی، یا علماء کرام جنہوں نے حج نہیں کیا، یا سرٹیفائیڈ علماء کرام جنہوں نے مکمل اپنا پروفیشنل کورس نہیں کیا، تو اس بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس ہیں جن کو اسٹوڈنٹس نا ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب یہ والی چیزیں ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہمیشہ آپ کی زندگی کی رکاوٹ ہے۔ کوئی کام نہ کرنا، ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ پلاننگ نہ کرنا، ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، پھر کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے۔ اسی آفت سے جاپان میں تو سب سے زیادہ زلزلے آتے تھے، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دی ہے نا، تو ادھر اب بھی بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن اب کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوتی، انہوں نے پریکاشنری میئرز لی ہوئی ہیں، پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو ہم چیزوں کو جو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ بھی ایک ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اب خطبہ حجت الوداع کے ساتھ چونکہ حج کا ٹاپک ایسوسیٹ ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ حج کا ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی بک میں کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کسی ترتیب کے ساتھ، ہائرارکی کے ساتھ، اور جس طرح اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائے، تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ حج کے ٹاپک کو اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکرائب کر دیں، اس کا بھی لیکچر ڈلیور کر دیا جائے۔ تو 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ ہفتہ کے دن 26 ذوالقعدہ کو آپ نماز ظہر ادا کر کے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم اپنا حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ حج ہے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم سرکار کا حج پڑھیں گے، پھر ہمیں آسانی ہوگی۔ حج کے بارے میں پہلا MCQز آتا ہے، حج اسلام کا کتنواں رکن ہے؟ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ پھر نیکسٹ MCQز آتا ہے، حج کیسی عبادت ہے؟ آپشن اے ہوتا ہے مالی، بی ہوتا ہے بدنی، سی ہوتا ہے اے اینڈ بی، اور ڈی ہوتا ہے نن۔ تو مالی عبادت بھی ہے، اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، اور بدنی عبادت ہے کہ اس میں جسم بھی عبادت پرفارم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکسٹ MCQز آتا ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ MCQز آتا ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو یہ آپشن اے ہوتا ہے ارادہ کرنا، بی آپشن ہوتا ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور سی ہوتا ہے اے اینڈ بی۔ تو اب اے اینڈ بی نہیں ہے، اب اے اینڈ بی نہیں ہے، اب صرف اور صرف زیارت کا ارادہ کرنا، اکیلا ارادہ کرنا نہیں۔ حج کا مطلب صرف ارادہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زیارت کا ارادہ کرنا۔ اچھا جی، کعبۃ اللہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ پھر وہ پوچھ لیتا ہے سم ٹائم کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسلام نے جب تعمیر نو کی ہے تو اس کے درمیان کتنا ٹائم پیریڈ ہے؟ 4,500 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ پھر وہ MCQز پوچھتا ہے کہ کس نبی کے دور میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو آگ کی وجہ سے نقصان پہنچا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں۔ کعبۃ اللہ کا ایک اور نام بھی ہے بیت العتیق۔ اچھا جی، حاجیوں کا کعبہ کے گرد چکر لگانا، اس کو کہتے ہیں طواف۔ اب ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں، اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان، یہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے، وہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں، اور اس کے بھی ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔
چکر شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے سے، جہاں سے حجر اسود ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. جب وہاں آ کے رکیں گے تو ایک چکر ختم ہو جائے گا. تو ہم بڑی ترتیب سے، بڑی ہائرارکی کے ساتھ چلیں گے تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہ ہو جو کہے کہ سمجھ نہیں آئی. انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گی. طواف کی کتنی اقسام ہیں؟ طواف کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے طواف قدوم یوزولی کمیشن پوچھتا رہتا ہے کہ مکہ میں داخل ہو کر یا مسجد حرام میں داخل ہو کر جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ طواف قدوم، جو بھی بندہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، مسجد حرام میں یا حرم کے علاقے میں جو حرم کا ایریا ہے اس میں داخل ہو گیا تو اس پر یہ لازم ہے، چاہے وہ عمرہ کی نیت سے گیا ہے یا نہیں گیا، چاہے وہ حج کی نیت سے گیا ہے یا نہیں گیا، کوئی بھی نیت نہیں ہے اس کی، لیکن چونکہ حرم کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے تو اب اس پر طواف قدوم لازم ہے، اسے کرنا ہی پڑے گا. دوسرا طواف ہے طواف عمرہ. جو لوگ عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں تو اب یہ دیکھو اس کی تو نیت کی ہوئی ہے پہلے سے، تو اس لیے یہ طواف عمرہ ہے. ہم ادھر سے جاتے ہوئے نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے جا کے طواف کرنا ہے، جبکہ طواف قدوم تو نئی بھی نیت کی ہوئی تو کرنا ہی پڑے گا. پھر ہے طواف زیارت. حج کے 2 رکن ہیں، حج کے 2 رکن ہیں اور ان 2 رکنوں میں سے ایک رکن طواف زیارت ہے. اور چوتھا ہے طواف صدر یا طواف وداع کہتے ہیں. یہ حجاج کرام جب حج مکمل کر کے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو وہ روانہ ہونے سے پہلے جو طواف کرتے ہیں اس کا نام طواف صدر یا طواف وداع ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے جی سعی. سعی کا لغوی معنی بھی پوچھ لیا جاتا ہے، لفظی مطلب یا لغوی مطلب ایک ہی بات ہے. تو صفا سے مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، اور یہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی ہیں. ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. پھر ابھی کمیشن نے ایک MCQ پوچھا تھا کہ یہ کس کی سنت ہے یا کس کا طریقہ؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. پھر مقام ابراہیم پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی ہے تو آپ جس بڑے سے پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے ساری نگرانی میں اور کام کیا ہے، اس پتھر کو جہاں آپ کھڑے تھے تعمیر کے وقت اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. پھر نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے حتیم. یہ حتیم زمین کا ٹکڑا ہی ہے، یعنی درخت یا کنواں نہیں ہے، زمین کا ٹکڑا ہے. یہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی ہے، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو قریش نے کہا اس پر ہم نے وہ کمائی لگانی ہے جو بالکل حلال ہو، جس میں شک و شبہ بھی نہ ہو حرام کا. جب یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو وہ پیسے ختم ہو گئے جو حلال کے تھے، تو انہوں نے ادھر نا صرف چھوٹی سی دیوار بنا دی نیچے، یعنی ظاہر کر دیا کہ یہ اسی کا حصہ ہے لیکن ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے حلال کے. وہ دیوار کر دی چونکہ وہ حصہ کعبۃ اللہ کا ہی ہے، تو چھوٹی سی دیوار جیسے ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی 10-12 اینٹوں اوپر رکھے اتنے کی بس. تو کل لگا لیں 4 فٹ کی لگا لیں، اس دور میں کی ہوگی 4 فٹ کی تقریباً. تو اس کے بعد بنو عباس کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا، لیکن پھر بعد میں جب تعمیر کی گئی تو اس کو اتنا ہی چھوڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دور میں ایسے رہی ہے، سرکار نے اس کو نہیں بدلا تو ایسے ہی رہنے دیا جائے. تو وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے حتیم. ٹھیک ہے، یہ جو کعبے کا کونا شام والا اور عراق والا ہے نا، اس کے درمیان یہ واقع ہے. تو یہاں بھی اگر نماز پڑھ لیں تو یہی سمجھے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ کعبہ کا حصہ ہی ہے. پھر نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے جی ملتزم. یہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ ہے نا، اس کو الملتزم کہتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک دیوار کے ساتھ ایسے لگا کے ٹچ کر کے، تو جس طرح ہم امپریشن دیتے ہیں ایک انگوٹھے کا، تو پورے دونوں ہاتھ ادھر امپریشن دے کے
تو سرکار دعا مانگا کرتے تھے. تو اب مسلمان بھی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو دور سے، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو کسی کا ہاتھ لگ بھی جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے، تو دور سے اشارہ کر کے اس طرح ہاتھوں کا کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں، تو الملتزم میں بھی اس طرح ہاتھ لگا دیتے ہیں. جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت ذرا رش کم ہوتا ہے تو تب موقع مل جاتا ہے. پھر ہے میقات. یہ ایم سی کیوز بھی کمیشن کا فیورٹ ایم سی کیوز ہے. میقات ہے احرام باندھنے کی جگہ. اب یہاں پر میں آپ کا نا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ کلیئر کروں گا، اور اس کے بعد یہ جب ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو باقاعدہ کہا جائے گا کہ آپ کے ریلیشنز میں، رشتہ داروں میں، یا آپ کے دوست احباب میں کوئی بھی حج یا عمرہ کے لیے جائے تو آپ لازمی اس کے پاس جا کر، چونکہ آج آپ کو مکمل عمرہ اور حج کا طریقہ پتہ چل جائے گا، تو آپ یہ نیکی ضرور کریں، اس کو جا کے سمجھائیں، کیونکہ وہ عمرہ اور حج ادا کراتے ہیں اور یہ اس کے ارکان یا اس کے جو واجبات ہیں ان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کم از کم جو رکن ہیں، جو واجبات ہیں، جو اہم چیزیں ہیں جن کے بغیر حج یا عمرہ ممکن نہیں ہے، تو ان کو بتایا جائے ادھر سے. محفل رکھنا بہت اچھی بات ہے، محفل رکھی جاتی ہے، لیکن وہ محفل میں بھی وہی یعنی ثنا خوانی ہوتی، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن وہ اس طریقہ نہیں کوئی بھی بتاتا. مول صاحب بھی نہیں آ کے بتاتے کہ طریقہ یہ ہے، حج آپ اس طرح جا کے ادا کیجئے گا. تو یہ نیکی آپ ضرور کریں کہ جس کام کے لیے اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے وہ کام تو مکمل ہونا چاہیے. اب میقات ہے جہاں پر آپ نے نا احرام باندھنا ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میقات جو مخصوص مقام ہے، اور یہ سب کے لیے نا مخصوص کیا ہوا ہے، جو مکہ کے لوگ تھے، ادھر کے عرب کے لوگ ہیں نا، وہ جس مقام پر یہ میقات مثلا جہاں پر احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ. اور انڈو پاک، یہ ہمارا جو بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ ہے، ان کے لیے جو میقات کی جگہ ہے، یہ کمیشن میں ایک کویسچن آ چکا ہے، اس کا نام ہے یلملم. اسی طرح جو نجد کی طرف سے آتے ہیں حجاج کرام، ان کے لیے میقات کی جگہ کا نام ہے قرن، اور جو شام اور مصر کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے حجفہ، اور جو عراق کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے ذات عرق. تو چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو اگر کمیشن میں ہمیں کویسچن آئے گا تو وہ ہم پاکستان، انڈو پاکستان کا ہی پوچھے گا، تو وہ یہ لملم ہے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے، جب یہ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا حجاج کرام یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی باندھ لیں. اس کی اب میں وجہ بتاتا ہوں کیوں کہا جاتا ہے. اگر آپ اس جگہ سے آگے گزر گئے اور آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا، ٹھیک ہے، جو مخصوص جگہ ہے کہ یہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہی باندھنا ہے، اور وہاں پر آپ نہیں باندھتے اور اس سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دم. آپ پر دم لازم ہے. دم کا مطلب ہے ایک بکرے کی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. تو چونکہ اب جہاز ہے، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ مقام آیا اس سے 5 منٹ پہلے بھی اگر انہوں نے اناؤنس کر دیا یا 10 منٹ پہلے بھی اناؤنس کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی کیا کنفرم کہ نیچے یلملم ہے، دور ہے، نزدیک ہے. اب انہوں نے اعلان کر دیا، کچھ کو وہاں باندھنا نہیں آ رہا ہوتا، باندھنے کے دوران ٹائم تھوڑا سا جہاز آگے گزر گیا، اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ پر بکرے کی قربانی لازم ہوئی ہے اور وہ واجب ہے. جیسے آپ مر جاتے ہیں، ہم مرتے ہیں، تو مرنے کے بعد کہا جاتا ہے جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے. تو اس طرح، اس لیے دم اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے آگے نہیں گزر سکتے بغیر احرام کے. اس لیے جب ادھر بیٹھا جاتا ہے جہازوں میں تو تبھی حجاج کرام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ احرام باندھ لیں، تاکہ ادھر مخصوص جگہ سے آگے گزر گئے تو دم لازم آ جائے گا، یعنی ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے میقات والی. تو یہ کل 5 مقامات ہیں، 5 کے 5 میں نے آپ کو ابھی نام لے کر بتا دیے ہیں. ذوالحلیفہ عرب والوں کا، انڈو پاک والوں کا یلملم، اور نجد والوں کا قرن، شام و مصر والوں کا حجفہ، عراق والوں کا ذات عرق. یہ 5 کے 5 آپ کو بتا دیں. نیکسٹ ہماری ٹرم ہے جی تحلیق، یا اس کو حلق بھی کہتے ہیں. مینا میں سر منڈوانے کو، جب مینا میں وہ مناسک ابھی ہم پڑھیں گے ادا کرنے کے بعد نا، سر منڈوایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کتنا منڈوانا ہے.
تو یہ سر منڈوانے کو کہتے ہیں تحلیق. اس کے لیے سارے بال کٹوانا ضروری نہیں ہوتا, تیسرا یا چوتھا حصہ بال کٹوا لیے جائیں, لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ سارے کٹوا لیے جائیں. اور عورتیں کیا کرتی ہیں, عورتوں نے بھی اپنے کچھ لمبائی ہے تقریباً 1-2 انگلیوں کی, اس کے برابر اپنے بال پیچھے سے کاٹنے ہوتے ہیں, تو عورتیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں کینچی وغیرہ, وہ ادھر خود ہی کاٹ لیتی ہیں. اور جو مرد ہیں اس کے لیے ادھر وہ نائی ہوتے ہیں, وہ آج کل 25 ریال شاید چل رہے ہیں, تو وہ 25 ریال لے کے آپ کی ٹینڈ کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہماری ٹرم ہے جی استلام. یہ بھی کمیشن کا فیورٹ ایم سی کیوز ہے. استلام کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے عمل کو استلام کہتے ہیں. رما کیا ہے؟ رمی ہے, بلکہ رمی لفظ ہے. مینا میں جمرات ہیں, 3 شیاطین ہیں, یعنی کہ ان کو پتھر مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں. نیکسٹ پھر کمیشن کا فیورٹ کویسچن ہے. ان فیکٹ یہ ٹاپک کروانا ہی اس لیے پڑا کہ بہت سارے کویسچن وہ پوچھتا تھا اس ٹاپک میں سے. حجر اسود, حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں, اور اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا, تو حجر اسود کا مطلب ہوا کالا پتھر, بلیک سٹون. اس پتھر کا پوچھا جاتا ہے اوریجنل کلر کون سا تھا؟ سفید تھا جب یہ جنت سے لایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا تھا جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر نو فرما رہے تھے, تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اس کا رنگ سفید تھا. جب یہ جنت سے لایا گیا تو اس کو چوما جاتا ہے, بوسہ دیا جاتا ہے, تو یہ جو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ چوس لیتا ہے. تو یہ سرکار فرماتے تھے گناہ چوس چوس کے اس کا رنگ بلیک ہو گیا, کالا ہو گیا, ورنہ یہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ سفید پتھر تھا. نیکسٹ ہماری ٹرم ہے جی احرام. احرام کیا ہے؟ کپڑے کی سفید چادروں کو, اور انسلی, سلائی نہیں ہونی چاہیے, انسلی چادروں کو احرام کہتے ہیں. اب نیکسٹ پوچھ سکتا ہے کہ مرد کے لیے احرام میں کتنی چادریں ہیں, عورت کے لیے کتنی ہیں؟ مرد کے لیے 2 چادریں ہیں جی, اور عورت کے لیے 3 ہیں. اب مرد کے لیے جو 2 ہیں ان میں سے ایک کا آپ نے تہمد بنا لینا ہوتا ہے, جو آپ نے نیچے یعنی کہ باندھ لینا ہے تہمد بنا کر. دوسرا آپ نے اپنے ادھر داہنی بغل کے نیچے سے کپڑا نکال کے تو پیچھے کو لے کے جانا, یعنی آپ کا داہنا جو یہ اوپر ہے نا, یہ خالی ہونا چاہیے, یہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو یہ احرام کی چادر ہے, یہ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے نا تو آپ کنگھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ کنگھی کریں گے تو اس کے اوپر بال گریں گے تو گناہ ہے. احرام کا بہت زیادہ آپ نے تقدس کرنا ہوتا ہے, ادب کرنا ہوتا ہے. اگر اس پر ویسے بال گر گیا تو خیر ہے, لیکن جب آپ داڑھی میں کنگھی کر رہے ہیں, سر میں کر رہے ہیں, تو کوئی سر میں سے کوئی چیز گرے, بال گرے, تو اس کا گناہ ہے. اور ویسے بھی منہ کے سامنے نہیں اس کو آنے دینا, احرام کو ناک کے سامنے نہیں آنے دینا, یہ سانس نہ اس میں جائے, تو یہ بہت مقدس چیز ہے. اچھا جی, حج کی 3 اقسام ہیں. جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں حج افراد, دا لینڈ پر صرف حج کی نیت سے کیا جانے والا حج. یہ بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں جو صرف حج کی نیت سے جائیں. دوسرا ہے حج قران. قران پڑھنا ہے قاف کے نیچے زیر, ایسا حج جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کی جائے, کہ میں حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی, اور ایک ہی احرام, احرام کھولا نہیں ہے, اسی احرام میں حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی ادا کر لیا ہے. اچھا, تیسرا ہے حج تمتع. یہ ہے کہ آپ کافی دن پہلے چلے جاتے ہیں, تو احرام ہے ایک ہی, لیکن آپ نے پہلے عمرہ کر لیا ہے, پھر آپ نے احرام اتار دیا, آپ اپنے ہوٹل میں رہائش گاہ میں آ گئے ہیں, جب حج کے دن آئے ہیں تو دوبارہ آپ نے وہی احرام باندھ لیا. اب یہ ہے کہ اس میں احرام اتار دیا گیا, چاہے کپڑے وہی ہیں, احرام کی چادریں سیم ہیں, لیکن آپ نے اتار لی ہیں. تو پہلے عمرہ کیا ہے, پھر حج کیا ہے, نیت چاہے دونوں کی ہوئی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ احرام اتار لیا جاتا ہے, تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو ہمارے جو مسلمان ادھر سے پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے حج تمتع کرتے ہیں, کیونکہ وہ 10-12 دن پہلے ہی حج سے جو چلے جاتے ہیں شروع والی فلائٹوں والے, تو وہ عمرہ کر کے ظاہری بات ہے انہوں نے ادھر اپنے ہوٹل میں سٹے کرنا ہے, زیارتوں پر جانا ہے, تو وہ تو احرام اتار لیتے ہیں جا کے, پھر یہ زیارتیں کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں
8 ذی الحجہ سے دوبارہ حرام باندھتے ہیں. تو ہمارے مسلمان زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں. پھر اب دیکھو کسی کو اگر اقسام ہی نہیں پتا حج کی تو وہ پیپر میں کیا آنسر لگائے گا کہ اگر کوشچن آ جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا اپنی زندگی میں اور وہ کون سا حج ادا فرمایا, اب وہ 3 کے نام بتا دے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کیا ہے, تو آنسر کیا لگایا جائے. تو سرکار نے حج قران ادا فرمایا, یعنی آپ نے حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کی ہوئی تھی اور ایک ہی احرام میں آپ نے دونوں ادا فرمائے. اچھا جی, احرام کی حالت میں آپ کوئی شکار نہیں کر سکتے, صرف سمندری شکار جائز ہے. اچھا جی, حج کے 3 خطبے ہوتے ہیں. پہلا خطبہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ میں دیا جاتا ہے, یہاں سے حج شروع ہوتا ہے. پھر دوسرا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں, جہاں آپ نے سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا نا, یہ وہ اس کی سنت ہے, وہاں اب مسجد نمرہ ہے. اب کوشچن آتا ہے مسجد نمرہ کہاں ہے؟ مسجد نمرہ میدان عرفات میں ہے, اور وہاں ایک پہاڑ ہے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں. تو جبل رحمت بھی یہ ساتھ ہی ہے, جبل رحمت میدان عرفات مسجد نمرہ ایک ہی جگہ ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو منا کی مسجد خیف میں تیسرا خطبہ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کوشچن آتا ہے مسجد خیف کہاں ہے؟ یہ منا میں ہے. پھر ٹرمز کا ابھی ٹاپک چل رہا ہے. زمزم کا پوچھا جاتا ہے, زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا, ٹھہر جانا. زمزم کا مطلب ہے رک جانا, ٹھہر جانا. سرکار نے اپنی زندگی میں کتنے حج اور کتنے عمرہ ادا فرمائے؟ آپ نے 1 حج ادا فرمایا اور 4 عمرہ ادا فرمائے. اچھا جی, عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں. 9 اور 13 ذی الحجہ کے درمیان چونکہ حج کے دن ہیں, ان دنوں میں عمرہ کرنا ناپسندیدہ عمل ہے, تو عمرہ نہیں کیا جاتا ان دنوں میں. اچھا جی, کچھ مزید ٹرمز ہیں جو ادھر مینشن نہیں ہے, کہ میں نے بعد میں ایڈ کی تھی. ایم سی کیوز میں آتا ہے حج مبرور کون سا حج ہے؟ ایسا حج جسے ادا کرنے کے دوران آپ کوئی بےہودہ بات نہ کریں, کوئی گناہ نہ کیا جائے چھوٹے سے چھوٹا بھی, یعنی جھوٹ چغلی غیبت کچھ بھی نہ کیا جائے, اپنی نظر کو پاک رکھا جائے, تو اسے حج مبرور کہتے ہیں. اور یہ سب سے افضل حج ہے, یعنی جو مقبول ہو گیا. آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے اس کے دوران جانتے بوجھتے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں کیا, تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں. پھر کوشچن آتا ہے کہ حج میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جناب بکرے کی قربانی ہے. پھر تلبیہ, ایک ٹرم ہے تلبیہ. تلبیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ مخصوص کلمات جو حجاج کرام ان دنوں میں ادا کرتے ہیں, لبیک اللہم لبیک والے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ سرکار کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ کہاں ہوا تھا؟ جب آپ نے ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, مینا میں. اچھا, ایک اور ٹرم ہے, یہ میں اس کی پکچر بنا کے بھی سینڈ کر دوں گا, استباح. یہ استباح ہوتا ہے, میں نے ابھی بتایا کہ جو احرام کی چادر ہے اوپر جو بدن پر لینی ہے, وہ داہنی بغل سے نکال کر باہنے کندھے پر ڈالنا ہے, اس طرح کے داہنا کندھا نہ اوپر سے خالی رہے, تو اس کو استباح کہتے ہیں. پھر ایک اور ٹرم ہے رمل. رمل سے کیا مراد ہے؟ طواف کرتے وقت جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور بازو اور کندھے کو ہلا کر چلنا, اس کو کہتے ہیں رمل. پھر صفا اور مروہ کے درمیان 2 سبز رنگ کے پتھر ہیں, ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے اور ان کے نام ہیں ملین اور اخضرین. اب آپ کو اس کا چیزوں کے بارے میں بیسک کانسیپٹ پتہ چل گیا ہے, تو اب ہم حج کا پروسیس پڑھتے ہیں. حج ہم نے دیکھا ہے 8 ذی الحجہ کو شروع ہوگا
اور اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا خطبہ دیا جائے گا مکہ مکرمہ میں، امام صاحب یہاں پہلا خطبہ دیں گے، احرام باندھیں گے، احرام پیچھے سے چونکہ اگر باندھ کے آئیں تو ٹھیک ہے، نہیں احرام باندھا ہوا ہے، سعی کی جائے گی، پھر مینا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے طواف کرنا ہے طواف کریں گے، احرام باندھا ہوا ہے طواف کریں، سعی کریں، سعی بالکل ساتھ ہی ہے اس کے کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی ہے، یہ تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں، تقریباً مکے سے 6 میل۔ اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ یہ کر لی ہے، سعی کر لی ہے، اور آپ نے وہ خطبہ لے لیا ہے، اس کے بعد آپ مینا کی طرف جائیں گے، مینا کی طرف۔ اس کے لیے نا میں یہ ایک پکچر سے آپ کو ذرا زیادہ کلیئر ہوگا، یہ دیکھیں، مکہ سے جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے مینا ہی آتا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ کے بعد آگے عرفات آتا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پہلے مینا آئے گا، مینا سے آگے مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ سے آگے عرفات آئے گا۔ تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں گئے ہیں، 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزاریں گے، اور وہاں پر خیمے لگے ہوتے ہیں آلریڈی، کیونکہ آپ نے یہاں پر پیسے سارا کچھ ادا کر دیا ہے، تو ادھر آپ کا خیمہ آپ کو پتا ہوگا، کارڈ ہوگا کہ یہ والا خیمہ ہے، وہاں پر آپ نے قیام کرنا ہے اور رات وہیں پر گزارنی ہے خیموں میں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اب آپ 8 کی رات یعنی 8 کے دن میں چلے گئے تھے مینا، آپ نے وہاں گزاری ہے رات، اور صبح آپ نے وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا ہے عرفات۔ اب ذرا یہ چیک کرنا، نیچے دیکھو، مکہ کے بعد مینا، مینا میں 8واں دن گزارا، رات گزاری، اور صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کر کے تو کہاں آئے ہیں؟ عرفات آئے ہیں، مزدلفہ کو چھوڑ آئے ہیں بیچ میں، یعنی مزدلفہ کو کراس کر لیا، مزدلفہ کی طرف نہیں دیکھا، مزدلفہ کے راستے سے گزر کر آگے عرفات پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور وہاں پر قیام کرنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا ہے حج کے 2 رکن ہیں، پہلا رکن یہ ہے وقوف عرفات، اور جو طواف کی اقسام پڑھیں تو اس میں ایک طواف زیارت پڑھا تھا، دوسرا رکن وہ ہے، 2 ہی رکن ہے۔ یہ رکن ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، رکن ایسی چیز ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ 2 رکن ہیں، یہ وقوف عرفات، میدان عرفات میں قیام کرنا۔ 9 کی صبح کو اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں، یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جب ظہر کا وقت ہوا ہے تو عصر کے ساتھ ہی پڑھ لینی ہے، اس کو ظہرین کہتے ہیں۔ اور رکن اعظم، پہلا رکن، اس کو رکن اعظم کہتے ہیں 2 رکن، لیکن یہ رکن دوسرے سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کو سب سے بڑا 2 ہی رکن ہے، اور اس کو رکن اعظم کہتے ہیں وقوف عرفات کو، بلکہ کہتے ہیں حج سارا ہے ہی یہ۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اسی دن 9 تاریخ کو گئے ہیں نا، 9 تاریخ کو شام کو مغرب کے وقت عرفات میں گئے ہوئے نا، عرفات سے مزدلفہ آ جائیں گے، یعنی آپ 9 کی صبح کو ادھر گئے ہیں عرفات میں، اور شام مغرب کے وقت آپ وہاں سے چل پڑیں گے اور آپ آ جائیں گے مزدلفہ۔ اب دیکھیں بیک آئیں گے، مزدلفہ پہلے آپ راستے میں چھوڑ گئے تھے، اب مزدلفہ آپ واپس آ گئے ہیں، یہ مینا اور عرفات کے درمیان صحرائی میدان ہے۔ اب آپ 9 کی رات یہاں گزاریں گے مزدلفہ میں، اور یہاں پر آپ مغرب اور عشاء کی نماز دونوں اکٹھی ادا کریں گے، چونکہ آپ ادھر سے چل پڑے تھے مغرب سے پہلے شام کو، آپ ادھر آ کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں اکٹھی ادا کریں گے۔ پھر آپ یہاں سے 70 کنکر اٹھائیں گے، 70، یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، 7 جمع 21 جمع 21 جمع 21 از اکول ٹو 70، اور 7 جمع 21 21 از اکول ٹو 49۔ اس کا میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب آپ نے 9 کی رات یہاں گزار لی ہے، کیونکہ 9 کی شام کو ہی تو یہاں آئے ہیں، مغرب کے بعد تقریباً پہنچے ہیں، رات یہاں گزاری ہے، صبح یہاں سے کنکر اٹھائے ہیں، مغرب عشاء اکٹھی ادا کی عشاء کے ٹائم میں۔ اب ہو گیا 10 ذی الحجہ،
10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، کیونکہ اس دن قربانی کی جاتی ہے، اس لیے قربانی کرنے کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں آپ رات سوئے ہیں 9 کی، ادھر آپ اٹھے ہیں، نماز فجر ادا کی ہے اور وہ کنکر اٹھائے ہیں، وہ آپ کو پیکٹ میں خود ہی ڈالے ہوتے ہیں، آپ نے بس پکڑنے اور لے آنے، اور اب آپ آ گئے ہیں مینا۔ اب چیک کریں، آپ مزدلفہ سے مینا یعنی مکہ کے پاس آ گئے ہیں، مینا میں آ گئے ہیں۔ اب آپ ادھر بہت اہم کام کرنے ہیں، آپ نے مینا میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں، ہدی قربانی کے جانور کے لیے مخصوص ٹرم ہے، یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ ہدی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے حج کے دوران قربانی کے جانور کے لیے لفظ مخصوص ہے ہدی۔ ایک تو آپ نے یہاں پر قربانی ادا کرنی ہے، لازمی ہے یہ قربانی ادا کرنا۔ دوسرا آپ نے یہاں پر کرنا ہے کہ پہلے دن صرف 7 کنکر مارنے ہیں اور بڑے شیطان کو مارنے ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے، وہاں کتنے شیطان ہیں جن کو کنکر مارے جاتے ہیں؟ 3 شیطان ہیں، ایک کو اولا، ایک کو وسطی اور ایک کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے عقبہ جو بڑا شیطان ہے نا، اس کو پہلے دن 7 کنکر مارنے، قربانی کرنی ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے ادھر کرنا ہے تحلیق یعنی سر منڈوانا ہے۔ اچھا، یہ کام تو ضروری ہے۔ اب 10 تاریخ ہے، اس کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اب احرام کی کنڈیشن ختم ہو گئی، مرضی ہے باندھے رکھنا باندھے رکھیں، اتارنا ہے تو اتار دیں۔ اب کنڈیشن ختم ہو گئی احرام کی۔ اب جو ہم نے دوسرا، اچھا جی، اس کے بعد 11 والے دن بھی آپ ادھر گزاریں گے اور 12 کا دن بھی ادھر ہی گزاریں گے مینا میں۔ کنکر ہم نے اٹھائے تھے، ہم نے دیکھا ہے 70 میں سے 10 تاریخ کو آپ نے 7 مارنے ہیں بڑے شیطان کو، 11 والے دن آپ نے 7 مارنے، اب تینوں شیاطین کو مارنے ہیں، جو 3 ہیں تینوں کو الگ الگ ماریں گے 7۔ اس کا مطلب ہے پہلے دن 7 استعمال ہوئے صرف کیونکہ اس دن بڑے شیطان کو مارے ہیں، اگلا دن 11 ذی الحجہ کا ہے، اس دن آپ نے تینوں کو 7 مارے، 21 استعمال ہو گئے، اور 12 کا دن بھی آپ نے ادھر ہی گزارنا ہے، پھر آپ نے 7 جمع 7 جمع 7 تینوں کو مارنے ہیں تو 21، یہ بن گئے 49۔ اب اگر 12 تاریخ کو اگر کوئی جانا چاہتا ہے، یعنی حج اب تقریباً مکمل ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر بڑی ضروری ہے، اگر اس نے جانا ہے تو مغرب سے پہلے جانا ہوگا۔ اگر اس کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے مغرب کی نماز ادھر ہو گئی نا، مغرب کا وقت ہو گیا، اب وہ نہیں جا سکتا چھوڑ کے، جو مرضی ریزن ہے، اگر اسے مغرب کا وقت ہو گیا تو اب جانا جو ہے نا اب نہیں جا سکتا، اب رکنا لازم ہے، اب رات وہیں گزارنا لازم ہے۔ اور ہم نے دیکھا 49 کنکریاں بھی ختم ہوئی ہیں، 21 پڑی ہیں، اور پھر چونکہ وہ لیٹ ہو گیا یا وہ اس کا دل کر رہا تھا رہنے کو، تو پھر 13 کو رہنا ضروری نہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے یا کسی ریزن سے رہا ہے تو اگلے دن جو 21 بچی ہیں وہ پھر استعمال کر لے گا۔ یعنی ہر بندے نے 49 تو لازمی استعمال کرنی، اگر کسی ریزن سے یا اپنی خوشی سے کوئی 13 کی تاریخ کو بھی رہ گیا ادھر، یعنی 12 کی رات کو نہیں نکلا، رہ گیا مغرب سے پہلے نہیں نکلا، پھر وہ 13 کی تاریخ کو صبح اٹھ کے وہ کنکر مار کے پھر وہاں سے آ سکے گا۔ اب ہے طواف زیارت، دوسرا اہم رکن۔ اس کے لیے میری بات سنیں، ہم 3 دن رکے ہیں مینا میں، 10 11 12۔ آپ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ مینا کے پاس ہی ہے مکہ۔ 10 ذی الحجہ کو بھی جا کے کر سکتے تھے کیونکہ وہ رکن ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہونا۔ 11 کو بھی جا کے کر سکتے ہیں، 12 کو تو پھر آپ نے چلے ہی جانا ہے، لیکن اگر آپ 10 کو جا کے کر رہے ہیں نا، بہتر ہے کہتے کہ 10 تاریخ کو کیا جائے، کر کے آپ نے واپس آ جانا ہے۔ 11 کو بھی گئے ہیں کرنے، پاس ہی آ چونکہ کر کے واپس آ جانا ہے، لیکن اگر آپ 12 کو گئے ہیں تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیونکہ 12 کے بعد بس جانا ہی تھا، تو یہ آپ تینوں دنوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں طواف زیارت۔ یہ دوسرا اہم رکن ہے، یہ طواف زیارت آپ 10 11 اور 12 ذی الحجہ میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، حج کے فرائض کتنے ہیں؟ جو 2 رکن ہیں نا، 2 رکن، وقوف عرفات، وہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت جو ابھی ہم نے کیا، یہ 2 رکن، یہ 2 فرض بھی ہیں۔ تو فرائض میں پھر تیسرا فرض ایکسٹرا کون سا، یعنی یہ 2 رکن 2 فرض بھی ہیں۔ احرام باندھنا جی، حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔ اچھا، اب عمرہ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے جو عزیز ہیں، چونکہ حج بہت مہنگا ہے، وہ عموماً عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو عمرہ کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں۔ ان میں پہلا تو احرام باندھنا، اور یہ رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ہی نہیں ہونا۔
دوسرا ہے طواف جو کعبۃ اللہ کا کرنا ہے وہ فرض ہے. تیسرا سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان کرنی ہے وہ لازم ہے، واجب ہے. اور چوتھا ہے تحلیق. تحلیق وہی سر منڈوانا، یہ بھی لازم ہے. تو عمرہ جو کرنے جاتا ہے نا اس نے یہ صرف یہ کام کرنے ہیں، وہ حاجی کے لیے ہیں. عمرہ والے نے بس یہی کام کرنے ہیں. اب ہم آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج عطا فرمایا، چونکہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا، ٹرمز بھی پڑھ لی ہیں، طریقہ، دن، پہلے دن کیا کرنا ہے، سارا کچھ پڑھ لیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بتایا عرب والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ کا مقام ہے. وہاں پہنچ کر آپ ظہر کے ٹائم روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں عصر کے ٹائم. وہاں آپ نے رات گزاری ہے اور اگلے دن نماز ظہر کے بعد حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا حج قران کیا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے آپ نے باندھا ہے. اور تلبیہ پڑھا ہے. تلبیہ میں نے بتا دیا وہ اس کو کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا ایام تشریق وہ شاید لفظ گزر گیا. ایام تشریق کہتے ہیں یہ 10 11 12 ذی الحجہ کو. ان دنوں میں عمرہ کرنا جن دنوں میں مناسب نہیں سمجھا جاتا ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اچھا جی، ایک ہفتے کے سفر کے بعد سرکار مکہ کے قریب زیتوا وادی میں پہنچ گئے ہیں. رات گزاری ہے. 4 ذی الحجہ کو سرکار اتوار کے دن مکہ میں داخل ہوئے ہیں. آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کی ہے. 8 ذی الحجہ کو سرکار مینا میں تشریف لے گئے ہیں. مینا میں سرکار نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر یہ 5 نمازیں ادا کی ہیں. 9 ذی الحجہ کو سرکار مینا سے عرفات گئے ہیں. وقوف عرفات وادی نمرہ میں لگے خیمہ میں آرام فرمایا. دوپہر ڈلنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر وادی عرنا میں تشریف لائے ہیں. وہاں آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. جہاں اس وقت آج کل مسجد نمرہ ہے وہاں خطبہ دیا جاتا ہے. تو میدان عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو خطبہ دیا جاتا ہے سرکار نے بھی وہ خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے ظہر کے وقت میں. حج کے موقع پر آپ نے یعنی ہدی کیا، یعنی جانور قربان کیا. میدان عرفات میں جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس کے فوراً بعد سورۃ المائدہ کی آیت 3 تکمیل دین والی آیت کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور تم پر تمہاری نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور دین کو بطور اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ آخری وحی کے طور پر نازل ہوئی ہے. پھر 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کے دن آپ اپنے ساتھ قربانے کے لیے 100 اونٹ لے کر گئے ہوئے تھے، جن میں سے 63 سرکار نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے ہیں اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے ذبح کیے. اس کے بعد ایام تشریق میں نے بتایا یعنی 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کیا ہے ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد طواف وداع ادا فرمایا. ہم نے طواف کی اقسام میں پڑھا ہے. اچھا یہ جو ایام تشریق ہے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، یہ یاد رکھنا ہے. ان دنوں میں انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، کویسچن ایگزام میں بھی آ سکتا ہے. ایام تشریق یہ جو 11 12 13 ذی الحجہ ہے نا اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایام تشریق کے وسط میں سورۃ النصر بھی نازل ہوئی. 14 ذی الحجہ بروز بدھ سرکار مکہ سے مدینہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے ہیں. سفر حج سے واپسی پر غدیر خم، یہ میں نے اسپیشل اس لیے لکھا کہ وہ پوچھ سکتا ہے غدیر خم کیا ہے. وہ مقام ہے جہاں سے حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں، یعنی اپنے اپنے علاقوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو اس سے پہلے نا اچھا جب سرکار حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا ہوا ہے وہاں کے علاقہ فتح کرنے کے لیے. اب وہ علاقہ فتح کر کے وہ ڈائریکٹ مکہ میں ہی آ گئے ہیں. جب سرکار نے حج ادا کرنا شروع کیا تو وہ ادھر ہی آ کے مل گئے ہیں ساتھیوں کے ساتھ اور انہوں نے حج ادا فرمایا. حج ادا فرمانے کے بعد کچھ یعنی کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انتظامی امور کے حوالے سے سرکار سے بات کی ہے. تو سرکار جب اس جگہ پر آئے ہیں غدیر خم تو ادھر آ کے پھر وہ جو سرکار کی حدیث بیان کی جاتی ہے من کنتا مولاہ کہ علی میرا دوست ہے، جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، تو اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کا دوست ہے میرا دوست ہے، اور اس کو دشمن رکھ جو مجھے یہ نہیں ہے حضرت علی کو دشمن رکھے. تو وہ یہاں پر آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے. تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو بھی حرام قرار دیا ہے.
پھر وصال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ماہ سفر میں، یہ بقیع الغرقد جنت البقیع کہتے ہیں، اس سے واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو 28 سفر کو آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی ہے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر کہ میں حضرت عائشہ کے حجرہ میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں. اچھا، یہاں پر کہ آپ نے اپنی آخری نماز کون سی امامت فرمائی، اب میں بتاتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے مغرب کی نماز کی جماعت کرائی آخری، دھیان سے سننا بات، مغرب کی نماز کی امامت کروائی، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکے. آپ نے اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا. اب ایک نماز وہ کی عشاء کی، اس کے بعد اگلے دن کی 5 نمازیں آپ نے نہیں پڑھائیں، 6 ہو گئیں، ایک یعنی عشاء کی اور اگلے دن کی 5. اس کے اگلے دن ظہر کے وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے بائیں جانب جا کے یعنی ان کے بالکل برابر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ نے وہ نماز وہاں سے آپ نے پڑھانی شروع کر دی. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پیچھے یعنی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے ویسے کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تقلید کر رہے تھے پیچھے والے. تو اس طرح ظہر کی نماز بھی آپ نے چونکہ پڑھائی درمیان میں جا کر، تو پھر اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو امامت ہے وہ ظہر کی آپ نے کروائی ہے. ٹھیک ہے، تو جو خود مسجد میں نماز آپ نے ادا فرمائی، ایسے ایم سی کیوز آئے تو وہ پھر مغرب کی ہے، حالانکہ اس کی بھی امامت کروائی ہے. اور اس کے علاوہ وصال سے قبل آپ کی کون سی نماز تھی، وہ تھی فجر کی، یعنی کہ فجر آپ نے مسجد نبوی میں، چونکہ جو حجرے جس میں آپ تشریف فرما تھے ادھر سے پردہ تھا، پردہ ہٹانے سے نظر آتی تھی مسجد. آپ نے فجر کے وقت میں ایسے پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے وہ پردہ ایسے کر دیا، یعنی وہ آپ نے اشاروں سے یا جیسے بھی وہ نماز فجر ادا کی ادھر اپنے حجرے میں، اور اس کے بعد یعنی آپ کا وصال ہو گیا. تو اگر یہ سوال آئے کہ وصال سے قبل سرکار کس نماز سے قبل، تو وہ فجر کی نماز سے قبل. امامت کے لیے آئے تو ظہر، اوورآل پوچھے تو مغرب. پھر آپ نے اپنی ایام علالت میں حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا ارشاد فرمایا، اور یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھائیں. 17 نمازوں کی امامت آپ کی زندگی میں انہوں نے کروائی. آج سرکار کی ایام علالت یعنی بیماری کے دن 13 ہے، 13 دن آپ بیمار رہے. پھر 12 ربیع الاول 63 برس کی عمر میں پیر والے دن سرکار کا انتقال ہوا ہے. پھر چونکہ سرکار نے نا اپنی زندگی میں اپنی قبر کی جگہ کے بارے میں نہیں کبھی بات کی تھی، تو باقی صحابہ نے نہیں سنا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا. سرکار نے جنرل بات کی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں پر وہ وصال فرماتا ہے. تو پھر جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے حجرہ میں وفات پائی ہے، تو ادھر ہی ان کو دفنایا جائے گا. یعنی تو حضرت پھر آتا ہے کہ قبر کس نے کھود دی. لحد والی قبر تھی، حضرت ابو طلحہ نے کھودی تھی. حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جنہوں نے 30 لوگوں کو قتل کیا ایک ہی بندے نے. اچھا جی، سرکار کی جو نماز جنازہ ہے وہ 10 صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور امام کوئی نہیں تھا. 10 صحابہ کرام اندر جاتے تھے، نماز جنازہ پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبر میں کس نے اتارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس. پھر آپ کو غسل دینے کے لیے مدینہ منورہ کے 7 کنووں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کے گرم کیا گیا. یہ سرکار نے خود فرمایا تھا کہ ان 7 کنووں سے پانی لانا. پھر غسل کے لیے بھی آتا ہے، تو اس میں بھی وہی جنہوں نے لاحد میں اتارا ہے وہ، پلس حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران، انہوں نے آپ کو غسل دیا ہے. تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سرکار کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف پانی چھڑکا ہے، اور آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا ہے. تو یہ سیرت النبی کا ٹاپک آج ختم ہو گئے سارے، الحمدللہ. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ یہ جو میں نے آپ حج والی آپ کو بات کہی ہے یا عمرہ پہ کوئی بھی چاہے تو آپ لازمی اس کو اس کے مناسک کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.